بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. I hope that by the great favors of Almighty Allah, you are in good health. As per the government notification, all schools are being reopened after a long break due to pandemic COVID-19. In the first place, class 9th and 10th have rejoined the school on 15th of September. Now, in the second step, class 6 to 8 are going to have their academic activities resumed from 23rd of September. For the reopening of schools, Education Department has defined standard operation procedures for parents. And for schools, it is not possible to fulfill the defined SOPs without parents and students' cooperation. میں اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوں کہ ان ایس او پیز کو ڈسکس کیا جائے. آلدو ہم یہ جو ایس او پیز ہیں وہ میسیجز کے تھرو بھی پیرنٹس تک پہنچاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن کلاسز میں بھی کلاس 6 to 8 کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان ایس او پیز کو بہت اچھی دفعہ کئی دفعہ ڈسکس کیا گیا ہے. تو چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایس او پیز ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. محترم والدین، آپ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ اتنی لمبی چھٹیوں کی وجہ سے بچوں کی ڈیلی روٹین بہت حد تک ڈسٹرب ہو چکی ہے، جس میں ان کے سونے جاگنے کی روٹین، ان کے کھانے پینے کی روٹین شامل ہے. تو اس سلسلے میں پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ ابھی سے بچوں کی ڈیلی روٹین کو نارمل کرنا شروع کر دیں. ابھی سے انہیں وقت پر سونے، وقت پر جاگنے کی عادت ڈالیں اور انہیں وقت پر کھانا کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ جب وہ اسکول آنا شروع کریں تو انہیں کسی دقت یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. محترم والدین، کرونا وائرس کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے کچھ ایسی پریونشنز ہیں جن کو ان ایس او پیز کا لازمی حصہ رکھا گیا ہے، اور ان میں سب سے پہلی جو پریکاشن ہے، جو پریونشن ہے، وہ ہے ماسک کا پہننا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ تمام بچے اسکول ماسک پہن کر آئیں گے. تو اس سلسلے میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کو ابھی سے ماسک پہننے کی عادت ڈالیں. ظاہر ہے ایک دم سے اگر وہ ماسک پہنیں گے تو انہیں کچھ دقت محسوس ہوگی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے انہیں پہلے آدھے گھنٹے کے لیے ماسک پہنائیں، پھر 1 گھنٹہ، اور اس طرح گریجولی انشاءاللہ اسکول آنے کے دن تک وہ ماسک کے عادی ہو چکے ہوں گے. اس سلسلے میں ایک اور گزارش بھی ہے آپ سے کہ بچے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ بعض اوقات ہو سکتا ہے ان کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے، ماسک گم ہو جانا یا ماسک کا ایکسچینج ہو جانا. تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ماسک کے اوپر بچے کا نام لکھ دیں، اس کی کلاس لکھ دیں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ماسک کے ساتھ ایک باریک ڈوری باندھ کر ان کے جو کالر کا بٹن ہے اس کے ساتھ آپ اس کو باندھ سکتے ہیں تاکہ ماسک گرے نہیں، اور اگر گرے بھی تو گم نہ ہو. اسی سلسلے میں آپ سے ایک اور گزارش بھی ہے کہ کوشش کریں کہ ایک ماسک کو زیادہ دن تک بچہ استعمال نہ کرے. دوسری بہت اہم احتیاط جس کے لیے بہت زیادہ زور بھی دیا جاتا ہے اور وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچے کو ابھی سے سماجی فاصلے کا عادی کریں، اس سے تاکید کریں کہ وہ جب اسکول آئے تو اپنے دوستوں سے ایک خاص حد تک کا فاصلہ رکھے. 3 فٹ سے لے کر 6 فٹ تک کے فاصلے کو آئیڈیل قرار دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ان کی کلاس کے اندر بھی ارینجمنٹ اسی طرح سے کیے گئے ہیں کہ ان کی سیٹس ایک دوسرے سے 3 فٹ سے 4 فٹ کے فاصلے پر رکھی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور گزارش بھی ہے آپ سے کہ جب بچے اسکول آئیں تو ڈیفینیٹلی وہ کسی گاڑی میں آئیں گے، تو گاڑی کے اندر بھی آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ایک خاص حد تک فاصلہ رکھ کر بیٹھیں.
اس کے بعد ایک اور جو بہت اہم چیز ہے جس کا ہم سب نے مل کر خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو عادی کیا جائے کہ وہ 20 سیکنڈ تک صابن کے ساتھ ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ یہاں پر بھی یہ پلان کیا گیا ہے کہ بچوں کو ہر دوسرے پیریڈ میں واشنگ پوائنٹ تک بھیجا جائے گا۔ ہر واشنگ پوائنٹ پر سوپ موجود ہے۔ بچے کو عادت ڈالیں کہ وہ ہر ایکٹیویٹی کے بعد جا سکتا ہے واشنگ پوائنٹ پر اپنے ہاتھ دھونے کے لیے، لیکن ہاتھوں کو دھونے کے لیے انہیں یہ تربیت دیں کہ صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں، اور ہاتھوں کو اچھی طرح پہلے ہتھیلیوں کو ملیں اور پھر انگلیوں کے درمیان کا جو خلا ہے اس کو اچھی طرح صاف کریں اور کلائیوں تک ہاتھوں کو دھوئیں۔ ایک بہت احتیاط یہ بھی ہے کہ بچے کو یہ گائیڈ کریں کہ اگر انہیں کھانسی آ رہی ہو یا انہیں چھینک آ رہی ہو تو وہ ٹیشو، رومال یا کسی بھی کپڑے سے اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپ لیں۔ اگر ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ اپنے بازو کے ساتھ اپنے بازو کو اپنے ناک اور منہ پر رکھ لیں تاکہ ان کے منہ سے چھینک کے دوران یا کھانسی کے دوران نکلنے والے ویپرز ہوا میں نہ جا سکیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ روم کو ہوادار رکھا جائے اور بچوں سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو کہ انہیں چھینک یا کھانسی آ رہی ہو تو اس کے بعد وہ لازمی اپنے ہاتھ دھوئیں۔ محترم والدین، ایک چیز جس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اسکول آنے کے دوران، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ بچے کو اسکول بھیجیں تو اس کی ضرورت کی جتنی چیزیں اس کو اسکول میں چاہیے، ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ اسے گھر سے دے کر بھیجیں، جس میں کاپیاں، پینسل، کتابیں، ریزر، شارپنر، اس طرح کی تمام چیزیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچے کو گھر سے دے کے بھیجیں تاکہ وہ یہاں پر کسی سے یہ چیزیں ادھار نہ لے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ڈیلی بیسس پر بچے کو لنچ باکس دے کر بھیجنا ہے، ان کو ان کی پانی کی بوتل دے کر بھیجنی ہے۔ یہاں پر لنچ بریک انہیں دی جائے گی کلاس کے اندر ہی، لیکن کینٹین جو ہے وہ نہیں اویلیبل ہوگی، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کو لنچ باکس دے کر بھیجیں۔ اور اسی سلسلے میں یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کو ہیلدی فروٹ ہو گیا، ہیلدی فوڈ ہو گیا، وہ دے کر بھیجیں تاکہ ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو سکے۔ ایک بہت اہم ریکویسٹ ہے آپ سے کہ بہت سے پیرنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ انہیں اسکول کی طرف سے کیا گیا میسیج موصول نہیں ہوا، تو اس سلسلے میں جب ہم نے اس کا فالو اپ کیا ہے تو ہمارے نالج میں یہ چیز آئی ہے کہ میجورٹی نمبر جو آپ پیرنٹس نے ہمیں دیے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ نمبر اب کام نہیں کر رہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے آپ وہ ہماری انتظامیہ کو دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکول آ کر وہ کانٹیکٹ نمبر ہمیں لکھوائیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کی ڈائری پر اپنا گھر کا کانٹیکٹ نمبر لکھ سکتے ہیں جو ورکنگ ہو، تاکہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں ہم آپ سے فوراً رابطہ کر سکیں۔ بچے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن پڑھنے کے لیے اس کا میڈیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے اس چیز کو انشور کریں کہ آپ کا بچہ میڈیکلی مکمل طور پر فٹ ہے۔ اگر اس کو کھانسی، زکام، بخار یا پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور تکلیف ہے تو آپ پلیز اسے اسکول نہ بھیجیں اس وقت تک جب تک کہ وہ بالکل صحت مند نہیں ہو جاتا۔ اس سلسلے میں آپ ہمیں اپلیکیشن فارورڈ کر سکتے ہیں، آپ فون پہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اگر ان کا کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے، لیکن آپ نے انہیں کسی بھی بیماری کی صورت میں اسکول نہیں بھیجنا۔ اسکول اوپننگ کے بعد ڈیفینیٹلی بہت سے پیرنٹس کا یہ کویشچن ہے کہ ٹائمنگ کیا ہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں ایک یہ چیز آپ کو انفارم کر دوں کہ ویک میں پہلے 5 دن اسکول ورکنگ تھا، اب 6 دن ورکنگ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ سیٹرڈے یہ اسکول کی ٹائمنگ جو ہے وہ 7:30 سے 1 بجے تک ہوں گی، اور فرائیڈے کی ٹائمنگ جو ہیں وہ 7:30 سے لے کر 11:45 بجے تک ہوں گی۔
جیسے ہی اناؤنس ہوا اسکول ری اوپننگ کا، بہت سے پیرنٹس نے یہ ٹیلی فون کیا، مختلف طریقوں سے ہم سے یہ کویشچن کیا کہ سمر ویکیشن ہوم ورک جو بچوں کو دیا گیا تھا اس کو سبمٹ کروانے کی ڈیٹس کیا ہوں گی۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کلاس 9th اینڈ 10th جنہوں نے 15 سپٹمبر سے اسکول ری جوائن کیا ہے، ان کے لیے سمر ویکیشن ہوم ورک جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی 19 سپٹمبر۔ کلاس 6 to 8 جو کہ ہمیں 23 سپٹمبر سے ری جوائن کریں گے، ان کے لیے سمر ویکیشن ہوم ورک سبمٹ کروانے کی ڈیٹ 28 سپٹمبر تک کا ٹائم ہے ان کے پاس۔ کلاس پلے گروپ سے کلاس 5 جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہوم ورک سبمٹ کروانے کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے وہ ہے 5 اکتوبر۔ رسپیکٹڈ پیرنٹس، ہمارے لیے یہ بات بہت حوصلہ افزا رہی ہے کہ آن لائن کلاسز جو 6 سے 10 تک کلاس 10 تک کے لیے مینیج کی گئی تھیں، ان میں بچوں کی اٹینڈنس بہت اچھی رہی ہے، بچوں کی پارٹیسپیشن بہت اچھی رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے یہی مین جو فیکٹر تھا کہ پیرنٹس کا بہت انٹرسٹ تھا۔ کافی حد تک سلیبس کو کور کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پلے گروپ سے لے کر کلاس 5 تک ویڈیو لیسنز یوٹیوب چینل راکل کا جو چینل ہے اس پہ اپلوڈ کیے جاتے رہے ہیں۔ جتنا بھی سلیبس آن لائن کلاسز میں 6 to 10 کے لیے ہم نے کور کیا تھا، جیسے ہی اسکول سٹارٹ ہوگا تو ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ بچوں کے ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے، ٹیسٹ چیپٹر وائز ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی ٹیسٹ لینے سے پہلے جو ان کا اسکیجول ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ شیئر ضرور کیا جائے گا۔ محترم والدین، اسکولز کے لیے کسی بھی گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو فالو کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کا تعاون، آپ کی کوآپریشن ہمارے ساتھ نہ ہو، اور ہمیشہ سے آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سچویشن جس کو پورا ملک فیس کر رہا ہے اس کو ہم مل کر اچھے طریقے سے اس لیول پر لے کر آئیں گے کہ ہماری جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے چلتی رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کسی بھی پرابلم کی صورت میں آپ کا نمبر آپ کے نمبرز ہمارے پاس ہیں، میرا نمبر تقریباً سب اسٹوڈنٹس کے پاس ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی انشاءاللہ آگے ہماری جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اسٹاف بھی اور اسکول بھی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔